بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے ناظرین، قرآن پاک کی اس سورت سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس سورت سے محبت کرنے والے اور اس سورت کو پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر یا کسی بھی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے، تو صبح کے وقت اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ شخص اس کو ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور اپنی ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا، وہ عورت کہ جسے اس کا شوہر دیکھے تو اس سے خوش ہو جائے اور جو کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ وہ امامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعتوں، یاد رکھو کہ جو تم میں نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، اور پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر ان کے ساتھ بچے بھی ہوں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہے، اور فاجرہ عورت کی بدعملی 1000 فاجراؤں کی بدعملی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ تو آپ نے فرمایا، دنیا کی عورتیں حورین سے افضل ہیں، ایسے جیسے کہ ابرا عمدہ اچھا ہوتا ہے استر یعنی کہ اندر کے کپڑے سے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ فرمایا، اپنی نماز، اپنے روزے اور خدا کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت گناہ سے بچے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی عزت اور فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ نبی جنتی ہے، صدیقین جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، معصوم بچہ جنتی ہے، اور وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی اور بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلکیں نہیں جھپکوں گی جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ آج کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہیں۔ اس حدیث کی روح سے عورت کے اندر مرد سے بے اعتنائی اور اکڑنے کا جذبہ نہایت ہی خطرناک ہے۔
اس کے برعکس خاوند کی ناراضگی دیکھ کر اس کو منانے اور راضی کرنے والا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا ہے، بشرطیہ کہ دیگر احکام کی پابندی کا اہتمام ہو۔ بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے میں شوہر کے حقوق متاثر نہ ہوں، اس لیے نفلی عبادت میں خاوند کی اجازت ضروری ہے، اور اگر بیوی خاوند سے کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو وہ بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہر فرض نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے، اور نفلی عبادت سے خاوند کی حق تلفی ہو تو خاوند اس سے روک سکتا ہے یا اس میں تخفیف کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ عورت اپنے غریب خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا، اس میں عورتوں کو بھی ایک واعظ فرمایا جس میں ان کو کثرت سے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اس روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا، آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، میرے پاس میرا کچھ زیور ہے، میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو ابن مسعود کا خیال ہے کہ میں جن لوگوں پر صدقہ کروں تو ان کے مقابلے میں وہ اور ان کی اولاد زیادہ مستحق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود نے سچ فرمایا، تیرا خاوند اور تیری اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے سوال کے جواب میں فرمایا، ہاں وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے، اس میں اس کے لیے 2 گنا اجر ہے، ایک حق قرابت کی ادائیگی کا اجر اور ایک صدقے کا اجر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند اگر غریب ہو اور اس کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں اور بیوی صاحب حیثیت ہو یا اس کے پاس بالمقدار نصاب طلائی زیور ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے، اس طرح وہ ڈبل اجر کی مستحق ہوگی۔ اور اسی طرح زیر پرورش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا بھی دگنا ثواب ہے۔ تاہم خاوند اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے نان نفقہ کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وہ یہ ذمہ داری اصل مال سے ادا کرے گا، نہ کہ زکوٰۃ کے مال سے۔ عورت کیونکہ خاوند کے نان نفقہ کی ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ عورت بھی ایک ایسی انمول چیز ہے کہ مرد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ ایسا عطیہ الہی ہے کہ جس پر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اس کی اس نعمت اور عطیے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ عورت کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور اس عظیم ترین ہستی کو جو عزت، تحفظ، مقام اور حقوق اسلام میں عطا کیے ہیں، کسی اور مذہب میں اس کو نصیب نہیں۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت ایک زر خرید غلام سے زیادہ نہ تھی، اس کا نہ کوئی حق تھا نہ عزت و مقام تھا۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ پھر دین اسلام کی روشنی پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورت کا مقام و مرتبہ بتایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں عورتوں سے متعلق رویے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غم سے بھر جاتا ہے۔ پھر دین اسلام نے دختر کشی کی اس بے ایمانہ رسم کو غیر انسانی فعل قرار دیا۔ بس زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کی پیدائش اور اس کی پرورش پر جنت کا پروانہ جاری ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا
اور اگر پتہ چلتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، ذلت برداشت کر کے بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ دنیا میں جب دین اسلام کی کرنیں بکھرنا شروع ہوئیں اور اسے تمام مذاہب پر غلبہ حاصل ہوا تو گویا ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا اور زمانہ جاہلیت کی رسومات کے بت ٹوٹ گئے۔ اسلام نے لوگوں کو ظلمت اور جہالت سے نکالا اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس دلایا۔ زمانہ جاہلیت کی بیٹی کو جتنا منحوس اور بدنصیب خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اتنا ہی خوش قسمت اور بابرکت ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ عورت پر اس قسم کی سختی اور بوجھ نہیں ڈالا، اسے معاشی ذمہ داریوں میں سے مبرہ کر دیا۔ سو مسلمان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دین کی بہت قدر کریں، دنیا میں کامیابی، کامرانی، عزت و عافیت، قلبی روح اور سکون کی آرزومند ہیں اور اخروی زندگی کی بھلائی چاہتے ہیں تو شریعت اسلامی کی پاسداری کریں اور احکام الہی کی پابند رہیں۔ یاد رہے کہ اسلام میں عورت کا مقام متعین کرنے کے ضمن میں بھی اس کی فطرت کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اسلام عین دین فطرت ہے اور اس نے مرد اور عورت دونوں کو یکساں حقوق دیے ہیں، بلکہ عورت کو تو ماں کے روپ میں ہر رشتے پر فوقیت عطا کی، مگر دونوں مرد و زن کا دائرہ کار الگ الگ ہے، اور اس حوالے سے آج کی عورت کو سنجیدگی سے سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اسے نسلوں کی آبیاری جیسا انتہائی اہم کام سونپا ہے، تو اس کی ایک غلطی، ایک غلط قدم اور رویہ پوری نسل تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کل عورت کی آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ خناس زہر ان کے ذہن میں انڈیلا جا رہا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر سکتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، یاد رکھو کہ اس کائنات میں مرد و زن دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ایسی کون سی آزادی ہے جو ہمارے دین میں خواتین کو حاصل نہیں ہے؟ اسلام دین فطرت ہے تو اس میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ خدا را اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور راہ حق پر چلیں۔ اگر غلط راستے پر چلتے چلتے ہی موت آ گئی تو ابدی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو لوگ آزادی کے نام پر آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھیے اور پہچانیے اور ان کا اعلی کار بننے سے گریز کریں کہ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو ناظرین، قرآن کی یہ سورت سورہ اخلاص ہے، جسے کہتے ہیں سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پیارے ناظرین، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ سب بھی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر سوئیں، اور اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ پیارے ناظرین، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیے۔ روزانہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بند کر دیتے ہیں۔
تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی اور نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرما دے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ پاک برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے اور صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا، ہر بنگلے کے 70 دروازے ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور اس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ وہ 20 رکعت نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور 9واں فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی مرے گا جنازے میں 1,09,000 فرشتے شمولیت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 جگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ہر ایک سورت اور آیت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرم کرے، اور اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔